بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ امہات المؤمنین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات وعن اسامۃ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قلت یا رسول اللہ لم ارک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم فی شعبان قال ذلك شهر يغفل عنه الناس وفيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم وعن سلمان رضي الله تعالى عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من الشعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر فيه يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار قالوا يا رسول الله ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم قال يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مزق لبنة أو شربة ماء أو لبن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ موقر و محترم بزرگوں، معزز نوجوان ساتھیوں، محتشم ماؤں بہنوں، جس عنوان کا اعلان کیا گیا ہے فضائل ماہ شعبان المعظم اور استقبال رمضان المبارک، دونوں عنوان ایسے ہیں کہ سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے، مگر مناسب معلوم ہوا کہ چند اہم گزارشات ان دونوں عنوان کے متعلق پیش خدمت کی جائے، شاید کہ اللہ پاک اپنے پاک کلام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کی برکت سے کچھ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ پاک کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ان مواقع کو
سہولت اور آسانی اور عافیت کے ساتھ میسر فرمایا۔ جو وقت جاری ہے شعبان المعظم کا مہینہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک اس مہینے میں نیکیوں میں اضافے کا تھا، حتیٰ کہ آپ اتنے اعمال خیر میں شوق اور رغبت اور کوشش کیا کرتے تھے کہ اس مبارک مہینے کو نسبت حاصل ہے شہر الرسول کی۔ سال کے 12 مہینوں میں محرم کا مہینہ جو ہے اس کو شہر اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا مہینہ۔ اور جو مہینہ ابھی ہم پر چل رہا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کو شہر رسول اللہ کا خطاب ملا ہے۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیت مبارکہ اور ذخیرہ احادیث میں سے 2 احادیث کی کچھ گوشے پیش کیے، ہم تھوڑا سا ان کی تفصیلات ملاحظہ کریں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہونے کا شرف حاصل ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے، میں ایک خاص چیز محسوس کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں جو دوسروں مہینوں میں آپ سے نظر نہیں آتی۔ شعبان میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ روزے بہت رکھتے ہیں، نفل روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک شہر یغفل عنہ الناس بین رجب و رمضان، کہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اس سے غافل رہ جاتے ہیں، سست رہ جاتے ہیں۔ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ، آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس حالت میں پیش ہو کہ میں روزے سے رہوں۔ محترم بزرگوں، اگر ہم سیرت پاک پر نظر ڈالیں گے تو اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک روزوں کے علاوہ دوسرے اعمال خیر میں بھی اضافے کا تھا۔ یوں تو آپ کی پوری زندگی خیر ہی خیر اور نیکیاں ہی نیکیاں ہوا کرتی تھی، لیکن کبھی کبھی ہم یہ ذہن میں رکھیں، کبھی کبھی اوقات کی اہمیت کی وجہ سے نیکیوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ خالص اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ پہلے پس منظر میں ہم یہ ذہن میں رکھیں بطور تمہید کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب آخرت کے تاجر ہیں، اور آخرت کا نفع ہمیشہ ملحوظ رہنا چاہیے۔ اللہ پاک نے بے انتہا فضل و کرم یہ فرمایا کہ نیکی کی کوشش کرنے والے کے لیے اس کی کوشش سے زیادہ اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ خالص اللہ کا فضل و کرم ہے۔ انصاف کی بات تو یہ ہے کہ جتنا مزدور نے کام کیا ہے اتنی مزدوری دی جائے، جتنی سستی کی ہے اتنا اس کے تنخواہ میں کمی کی جائے۔ لیکن اللہ پاک کا ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ جو بندہ نیکی کرتا ہے تو کم سے کم اللہ پاک کے یہاں نیکی کو بڑھا کر 10 گنا اجر دیا جاتا ہے۔ اور برائی کے تعلق سے اللہ پاک کا یہ معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ نہیں ہے، جتنی برائی کیا ہے اتنا ہی گناہ اس کے اعمال نامے میں درج کیا جاتا ہے، اور وہ بھی سچی توبہ پر مٹا دیا جاتا ہے، محو کر دیا جاتا ہے۔ ذرا ہم تصور کریں کہ اللہ پاک خود ہی
بندوں کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کی کتنی راہیں کھول رکھی ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر ہم دنیاوی معاملات پر پہلے ایک نظر ڈالیں کہ ہر تجارت میں نشیب و فراز آتے ہیں، تیزی اور مندی آتی ہے۔ کبھی کاروبار خوب تیزی سے چل رہا ہے، کبھی بالکل ٹھنڈا چل رہا ہے، کبھی ہم اتنے مگن ہو جاتے ہیں کاروبار میں، اپنی مشغولیات میں، کہ راحت اور آرام تک ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ کھانے پینے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا، دن تو دن رات کے اکثر اوقات ہم کمائی کے پیچھے صرف کرتے ہیں۔ بالکل اسی مزاج کے مطابق اللہ پاک آخرت کی تجارت کے بھی ایسے مواقع عطا فرماتے ہیں، کبھی اوقات کے لحاظ سے، کبھی جگہوں کے لحاظ سے۔ جگہوں کے لحاظ سے تو حرمین کو اللہ پاک نے فضیلت بخشی ہے، اس میں بھی مواقع خاص اور عام آتے جاتے رہتے ہیں، اور اوقات کے لحاظ سے یہ وقت جو ہم پر جاری ہیں، جو چل رہے ہیں، یہ اللہ پاک کی طرف سے بے انتہا نیکی اور اجر و ثواب اور آخرت کی ترقی اور رفع درجات کے مواقع ہیں۔ ماہ شعبان المعظم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نفل و روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر ہم میں ہمت ہے، استطاعت ہے، تو نفل و روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نفل و روزے اگر ہم کر رہے ہیں تو اس کا اجر و ثواب ہمارے حصے میں آئے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان نہیں کر رہا ہے تو ہم اس کو حقیر نہ سمجھیں، کمتر نہ سمجھیں، وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ نفل عبادت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جو چاہے اپنی خوشی سے کرے اور جو چاہے نہ کرے، اس کے نہ کرنے پر کوئی وعید، کوئی سزا، کوئی گرفت، کوئی ملامت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اس مہینے میں یعنی شعبان کے مہینے میں ایک بہت خاص رات آتی ہے جس کو شب برأت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 15ویں شعبان کی رات، جس کو ہم اور آپ آسان الفاظ میں شب رات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے شب برأت۔ برأت کے معنی ہے آزادی، خلاصی، چھٹکارا۔ یعنی اللہ پاک اپنے بہت سارے بندوں کو اس رات میں جہنم سے آزادی اور چھٹکارا عطا فرماتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور اسی ضمن میں نے قرآن کریم کی جن آیات کی تلاوت کی، اس میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ کی طرف سے بہت مضبوط فیصلے تقسیم کیے جاتے ہیں اس رات میں۔ فرشتوں کے حوالے فہرست دے دی جاتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس سال میں کون کون پیدا ہوگا، کون کون وفات پائے گا، کون کون کتنا رزق حاصل کرے گا، کون بیمار ہوگا، کون شفا یاب ہوگا، کتنی بارش ہوگی، کتنی خوشحالی ہوگی، کتنی تنگ دستی ہوگی، یہ ساری تفصیلات فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہیں۔ بلکہ روایات میں مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تو لمبی لمبی پلاننگ کر رہا ہے، نکاح اور شادی کی تیاری کر رہا ہے، لیکن اللہ کے یہاں سے اس کا نام مردوں کی فہرست میں نکال دیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اچانک کوئی آفت، کوئی مصیبت آ پڑی، موت آ گئی، حادثہ ہو گیا، چل بسا، بلا سبب کے موت آ گئی۔ ہم سب تو مومن ہونے کی حیثیت سے یقین رکھتے ہیں کہ زندگی اور موت صرف اور صرف اللہ کے قبضے میں ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ رزق کو تنگ کرنا، کشادہ کرنا، یہ بھی اللہ کا کام۔ کیا بگڑ جائے
کہ اس ایک رات میں ہم محنت کر کے، کوشش کر کے، عبادت کر کے، اپنے رب کو راضی کر کے سال بھر کے راشن کی فراوانی حاصل کر لیں، سال بھر کی عافیت طلب کر لیں، سال بھر ہونے والے شرور و فتن سے محفوظ ہو جائیں۔ دنیاوی طور پر ہم کمانے کے لیے، روزی حاصل کرنے کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں، کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تصور نہیں کر سکتے۔ اس ایک رات کی فضیلت میں بہت ساری روایات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی ہیں، جن کا ہمیں استحضار ہونا چاہیے، ہمیں پاس و لحاظ ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کر رہے ہیں یغفل عنہ الناس، کہ اس مہینے سے لوگ غافل ہیں، ہمیں اس غفلت کی چادر کو اپنے سر سے اتارنا ہے، کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو سمجھ کر آخرت کی تیاری میں، اور نہیں آخرت تو دنیا کی عافیت اور سلامتی کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اس رات کی فضیلت میں ایک روایت اور آتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 5 راتوں میں عبادت کا اہتمام کرے گا، اللہ پاک اس کے دل کو اس دن مضبوطی عطا فرمائے گا جب لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ اس کی مختلف تشریح کی گئی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ قیامت کی دہشت اور اثر اس دل پر اثر انداز نہیں ہوگا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ دنیا ہی کے اعتبار سے جب فتنہ و فساد کے زمانے ہوں، اس کے دل پر گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی، اس کا دل اس سے متاثر نہیں ہوگا۔ ان 5 راتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات شمار کروائی شب برأت کو، نصف شعبان کی رات کو، اور دوسری رات ہے اس کے بعد کے مہینے میں، بلکہ اس کے بعد کے مہینے کی پہلی رات، عید الفطر کی رات، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، جو شوال کی پہلی رات ہوتی ہے، اور 3 راتیں ذی الحجہ کے مہینے کی، 8، 9 اور 10 ذی الحجہ کی راتیں۔ یہ 5 راتیں آپ نے خاص طور پر امت کو تعلیم فرمائی تھی۔ اب ماہ شعبان کے تعلق سے کچھ بدعات و خرافات گھر کر گئی ہیں، ہمیں ان سے اجتناب بھی کرنا ہے۔ ہم اچھی طرح ذہن میں رکھیں، شب برأت میں عبادت کرنا ہے، ماہ شعبان میں نفل روزے رکھنا ہے، ہو سکے تو ایام 20 یعنی درمیان کے 3 دن کے روزے رکھنا ہے، 13، 14، 15 شعبان۔ یہ ہر مہینے کی یہ 3 تاریخیں جو ہوتی ہے وہ ایام 20 کہلاتی ہے۔ ان دنوں میں بھی روزے رکھنا مسنون قرار دیے گئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیے گئے۔ محترم بزرگوں، یہ ساری عبادات جو شعبان میں عطا کی گئی ہمیں، یہ بطور نفل ہے۔ اگر کوئی مسلمان ان کو نہ کرے، ان کو نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے۔ ہم اپنے ذہنوں کو صحیح رکھیں اور صاف رکھیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو اللہ کے غصے کو ہم پر نازل کرنے والے۔ نوجوانوں کے ذہن میں، عام لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جاگنے کی رات ہے، چاہے ہم جاگ کر کتنے ہی خرافات کریں، چاہے پڑوسیوں کو تکلیف دیں، پڑوسیوں کی نیند خراب کریں، رات بھر بازار میں گزار دیں۔ ہم اچھی طرح ذہن میں رکھیں، اللہ پاک کو سب سے زیادہ ناپسند جگہیں بازار ہیں۔ بازار ضرورت کی چیز بھی ہے، ضروری بھی ہے، ہم ضرورت کے طور پر وہاں جائیں بھی، اس کا استعمال بھی کریں، لیکن اللہ پاک کی ناپسند جگہوں میں بازار ہے۔ اب ہم اتنے بہتر اور اچھے اور سنہرے وقت کو بازاروں کی نظر کر دیں، یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ اگر ہم سے عبادت نہیں ہوتی ہے تو عبادت نہ کریں، لیکن ایسا کوئی عمل نہ کرے جو ہمارے لیے وبال جان ہو۔ پڑوسیوں کو تکلیف دینا کوئی معمولی چیز نہیں ہے،
عام مواقع پر بھی اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے، اور ہم خاص مواقع میں یہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی کرکٹ کھیلتے ہیں، نئے نئے کھیل کھیلتے ہیں، گلی کوچوں میں ہول ہوپڑ کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی ایک قدم آگے غیر مسلمین اور برادران وطن کے علاقوں میں جا کر شرارتیں کرتے ہیں، جن کی وجہ سے عجیب عجیب شکایات آتی ہیں، اور برادران وطن کی نظروں میں اسلام کی شبیہ خراب ہوتی ہے۔ یہ ہمارا عمل ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اس سے اجتناب بہت ہی لازم ہے۔ ایسے ہی بہت سارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ 15 شعبان کی رات اور دن یہ تہوار ہے، تہوار، اس دن نہانا دھونا نئے کپڑے پہننا ضروری ہے۔ نئے نئے کپڑے ہم پہنتے ہیں، سلاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ ہم یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، شریعت نے اس کو کوئی تہوار وغیرہ کی شکل نہیں دی ہے۔ ہمیں جو خوشی اور تہوار کا موقع دیا گیا ہے وہ الگ ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی شکل میں عطا کیا گیا ہے، یہاں کوئی تہوار نہیں ہے۔ بہت سارے ذہنوں میں یہ غلط بات بیٹھی ہوئی ہے کہ نفل و روزہ ایک نہیں رکھنا چاہیے، کم سے کم 2۔ تو ہم یہ بات ذہن میں رکھیں، وہ اس موقع کے لیے نہیں ہے، شعبان کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ تو ماہ محرم الحرام کے تعلق سے ہے، جہاں یہود کی مخالفت مطلوب تھی۔ اگر کوئی بندہ ایک روزہ رکھنا چاہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے، کوئی نہ رکھے اس پر کوئی ملامت نہیں، کوئی 1 رکھے، 2 رکھے، 3 رکھے، 5 رکھے، 10 رکھے، کوئی حرج نہیں، جتنا ہو سکے ہمیں نیکیاں کرنا ہے۔ بہت سارے ذہنوں میں یہ غلط بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جمعہ کے دن نفل و روزہ رکھنا مکروہ اور حرام ہے، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ جمعہ کے روز جو نفل و روزہ رکھنے کی ممانعت آئی ہے، یہ اس کی عادت بنانے پر ہے کہ ہر جمعہ ہی کو روزہ رکھ رہا ہے، جمعہ کو روزہ رکھنا ضروری سمجھ رہا ہے، یہ مکروہ چیز ہے۔ کبھی کبھار اتفاق سے اگر ہم جمعہ کو نفل و روزہ رکھ لیں کوئی حرج نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے مزاج کی وجہ سے محققین نے، علماء نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ اگر شعبان میں کچھ روزہ رکھنے کی عادت ہماری ہو گئی تو اب آنے والا رمضان کا روزہ جو ہم پر فرض ہے اس میں ہمیں دقت اور دشواری نہیں ہوگی، صعوبت نہیں ہوگی۔ یہ بات اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہم دیگر نیکیاں بھی شعبان میں اس طرح کریں کہ رمضان میں ان نیکیوں کی ہماری لذت اور شوق اور شغف بڑھ جائے۔ ہم صدقہ و خیرات میں اضافہ کریں، تلاوت قرآن پاک کا اضافہ کریں، اور دوسری نیکیاں نوافل وغیرہ تسبیحات وغیرہ جو ہمارے معمولات میں ہم اس کو اس ماہ میں بڑھائیں، تاکہ آنے والا جو سنہرا موقع ہے، رمضان کا موقع ہے، اس کو ہم صحیح وصول کر سکیں۔ اس ماہ کے تعلق سے ایک اور اہم بات یاد رکھنا ہے کہ اگر شعبان میں 30 تاریخ ہو گئی، 29 گزر گئی اور 30واں دن بھی آ گیا، تو اس کو عربی زبان میں اصطلاح میں کہا جاتا ہے یوم الشک، یعنی یہ شک کا دن ہے کہ اگر 29 کو چاند ہو گیا ہو تو رمضان کا دن ہے، چاند نہیں ہوا ہو تو شعبان کا دن ہے۔ یوم الشک کو روزہ رکھنا منع ہے، ہاں انتظار کیا جائے گا کہ کہیں سے چاند کی خبر نہ آ جائے، خبر آ جائے تو نیت کر کے روزہ شروع کر دینا ہے، لیکن نفل و روزہ نہیں رکھنا ہے۔ بہت سارے نوجوان اس کو سمجھتے ہیں کہ روزہ تو رکھ لو، اگر نہیں ہوا تو نفل ہو گیا تو فرض، یہ اور غلط عمل ہے۔ بہرحال محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، ہمیں اس ماہ کی قدر کرنا ہے، جس طرح بھی ہو سکے، جتنی بھی اللہ توفیق عنایت فرمائے، ہمیں اس مہینے کی اہمیت کو ذہن میں رکھ کر اس کو پہلے سے استقبال رمضان کا ذریعہ بنانا ہے۔ ایک اور عمل ہمیں اچھی طرح ملحوظ رکھنا ہے، جس کی طرف ہمیں توجہ نہیں ہوتی،
میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم کو انگریزی تاریخ تو بہت پکی یاد رہتی ہے، لیکن اسلامی سن اور تاریخ ہمیں یاد نہیں رہتی۔ کبھی اچانک کسی سے پوچھ لیا جائے بتاؤ تو اسلامی سن کون سا چل رہا ہے، سوچ میں پڑ جاتے۔ کبھی یاد رہا تو تاریخ یاد نہیں رہتی، مہینہ یاد نہیں رہتا، 12 مہینوں کے اسلامی نام ہمیں یاد نہیں ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہم اپنی ساخت اور شناخت خود ہی کمزور کر دیے۔ بہرحال یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن کم سے کم درجے میں ہمیں شعبان کی تاریخیں اچھی طرح یاد ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم فرمایا ہے، احصو ہلال شعبان لرمضان، ہم پر رمضان کا مہینہ تشریف لایا چاہتا ہے تو اس کے لیے شعبان کے چاند ہی سے گنتی کرنا ہے، تاکہ اس کے دن ہم صحیح گنیں اور صحیح رمضان کے چاند سے رمضان شروع کر سکیں۔ یہ چند گزارشات تھی ماہ شعبان المعظم کے تعلق سے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا عنوان ہے استقبال رمضان۔ ہم پر برکتوں والا رمضان کا مہینہ تشریف لایا چاہتا ہے۔ اس تعلق سے میں نے ابھی شروع میں عربی زبان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا خطبہ، ایک چھوٹی سی تقریر جو آپ نے خاص طور پر شعبان کے اخیر میں فرمائی، رمضان کے لیے مستعد اور تیار ہونے کے لیے، وہ عربی زبان میں نے ذکر کیا۔ اب اردو میں اس سے کچھ ہم لطف اندوز ہوتے ہیں اور اس کی تفصیلات کو ذہن میں رچانے بسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ خطبہ اگر ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو اس کا لفظ انتہائی قیمتی ہے، اور ماہ رمضان کے لیے ایسا منشور ہے کہ ہمیں اس کو بار بار پڑھ کر سمجھ کر ذہنوں میں تازہ کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن ایک وعظ، ایک نصیحت فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہوا چاہتا ہے۔ سایہ فگن عربی زبان میں اظلکم، لفظ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ 11 مہینے سے ہم چلچلاتی دھوپ میں تھے، اب کسی سائے میں جا رہے ہیں، بظاہر مشقت میں جا رہے ہیں، لیکن یہ اللہ پاک کی رحمتوں کا، برکتوں کا ایسا مہینہ ہے جو ہم کو ڈھانپنا چاہتا ہے۔ آپ نے اس مہینے کی کچھ تفصیلات ذکر کی، اسے ہمیں سمجھنا ہے۔ آپ نے خود ہی فرمایا، شہر عظیم، شہر مبارک، آنے والا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ بڑا مہینہ ہے اور بہت برکتوں والا مہینہ ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو عظیم اور مبارک فرمائے، اس کی عظمتوں کا اور برکتوں کا کیا کہنا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کی ایک ہی رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جس تعلق سے قرآن پاک کی ایک سورہ بھی موجود ہے، سورۃ القدر، شب قدر، لیلۃ القدر جس کو کہتے ہیں۔ 1000 مہینے سے زیادہ افضل خود اللہ پاک نے اس کو بتایا۔ یعنی اگر اس ایک رات میں ہم عبادت کر لیں تو گویا 1000 مہینے سے زیادہ ہم نے عبادت میں وقت گزار دیا ہے۔ ذرا ہم تصور کریں، اللہ پاک کے لطف و کرم کا اندازہ لگائیں، فضل کو سوچیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے اس سارے مجمع میں کوئی صاحب ایسے ہوں جن کی عمر 1000 مہینے سے زیادہ ہو چکی ہو۔ 1000 مہینے کا اگر ہم اندازہ لگائیں تو 83 سال سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ 83 سال کے شاید ہی کوئی بزرگ ہمارے یہاں یا خواتین میں کوئی خاتون موجود ہو، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہوگی۔ اور اس سے بھی بہتر آپ فرما رہے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں 1000 مہینے سے بھی زیادہ افضل وہ رات ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم میں سے بہت سارے افراد ایسے ہیں جو بلوغ کے بعد سے، بالغ ہونے کے بعد سے
رمضان المبارک کا کسی نے 20 موسم پا لیا ہے، کسی نے 30 پا لیا ہے، کسی نے 40 پا لیا ہے۔ اگر 2 راتیں بھی ہمیں عبادت کی میسر ہو چکی ہوں تو نیکیوں کا انبار کہاں پہنچ رہا ہے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ کتنی نیکیاں اعمال نامے میں درج ہو جائے گی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ محترم بزرگوں، اللہ پاک کا اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ اس کے لیے 1 سال کیا 1 مہینہ کیا سال بھر بھی اگر ہم کوشش کریں تو کم ہے۔ 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت حاصل کرنا، یہ سنہرا موقع اللہ پاک ہم کو عنایت کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ نے بہت ساری ترغیبات دی کہ اس مہینے کے روزے کو اللہ پاک نے فرض کیا ہے اور اس کی راتوں کی عبادت کو نفل قرار دیا ہے۔ روزے فرض ہیں، نوجوان احباب دوست اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ بہت سارے نوجوان اپنی سستی اور غفلت سے نفس پروری میں روزے چھوڑ دیتے، مجلس میں روزے دار بن کر بیٹھیں گے لیکن حقیقت کے اعتبار سے اور تنہائی کے اعتبار سے روزے سے نہیں ہوتے۔ یہ ہمارے لیے بڑی محرومی کی بات ہے اور اللہ کے غصے کو نازل کرنے والی چیز ہے۔ اللہ کا فریضہ ہے، فرض کو بہرحال ادا کرنا ہے اور اس فرض پر بڑے بڑے اجر و ثواب ہیں۔ میں نے پہلے ہی اشارہ کیا کہ اگر تفصیلی گفتگو کی جائے تو وقت تنگ ہو جائے، وقت تو پہلے ہی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ مضمون کو بہت پھیلایا جائے۔ لیکن نوجوان دوستو، ہمیں کچھ ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ روزے بظاہر مشقت کی چیز ہے لیکن در حقیقت اس میں ہمارے لیے افادیت اور منافع اتنے پوشیدہ ہیں کہ ہم تصور اور اندازہ نہیں کر سکتے۔ روزے اگر ہم رکھ لیں، اس کی لذت اور ذائقہ اللہ پاک ہمیں عطا فرما دے تو یقین جانیے کہ ہمت نہ کر سکے روزہ چھوڑنے کی۔ ہم دیکھتے ہیں رمضان میں، دیکھتے ہیں گرمی کے رمضان میں، دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اصرار کرتے ہیں روزہ رکھنے کی۔ انہیں والدین اور سرپرست تو منع کرتے ہیں کہ بیٹا ابھی تو چھوٹا ہے، بیٹی ابھی تو بہت ننھی ہے، روزہ مت رکھ، لیکن بچے ضد کرتے ہیں کہ نہیں میں تو روزہ رکھوں گا۔ بچے اتنی ہمت کر لیتے ہیں کہ کبھی کبھی سحری میں آنکھ نہیں کھلی بغیر سحری کے روزہ رکھنے کی ہمت کرتے ہیں۔ بار بار والدین کے ٹوکنے پر بھی نہیں، روزہ رکھنا ہے، روزہ ہے، میں نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا۔ یہ روزے کی لذت اور ذائقہ اور مزہ اللہ پاک کی جانب سے عطا کیا ہوا۔ اگر ہم محروم رہ رہے ہیں تو یقین مانیے کہ اللہ پاک کی رحمت ہم سے روٹ رہی ہے۔ یہ مہینے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ اسی خطبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی نیکی بندہ کرے ایسا ہے جیسے رمضان کے علاوہ مہینوں میں فرض ادا کر رہا ہو، اور رمضان میں کوئی فرض ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کر رہا ہو۔ ایک فرض نماز ہم پڑھیں گے تو ایسا سمجھیے کہ رمضان کے علاوہ مہینوں کی 70 فرض نمازوں کے برابر رہے گی۔ آپ نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا، کیوں نہ ہم اس قیمتی موقع کو وصول کریں۔ آپ نے پھر اور ترغیب دی کہ یہ موسم جو ہے، یہ مہینہ جو ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ ہمارے مزاج میں، ہماری طبیعت میں اللہ پاک صبر عطا کرنا چاہتے ہیں، صبر، اور صبر کا ثواب اسی وعظ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جنت ہے، جنت، والصبر ثوابہ الجنہ۔ محترم بزرگوں، روزے کی حالت میں اگر ہمیں کچھ تکلیف بھی ہوتی ہے تو انتہائی صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بڑا چڑچڑا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی مسجد میں معمولی باتوں پر ہم جھگڑ پڑتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، کبھی گھروں میں گھر والوں پر بلا وجہ غصہ بتائیں گے، ناراضی کا اظہار کریں گے، آپس میں دوست و برادر میں ہماری رساکشی کبھی کبھی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جھگڑا چھڑائے ختم نہیں ہوتا۔ یہ بے صبری کا مظاہرہ ہم سے قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔
خلاف مزاج جو بھی بات ہم دیکھیں اس کو ہضم کر لیں، پی لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مواقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر تم روزے کی حالت سے اور اگر کوئی تم سے جھگڑ رہا ہے، تم مت جھگڑو، صبر کرو، تحمل کرو۔ اللہ پاک صبر عطا کرنا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، اور صبر کا جو نتیجہ ہے وہ ہمیں عطا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا شہر المواسات، ہمدردی غمخواری کا مہینہ آ رہا ہے، ہم ایک دوسرے کی نصیحت، خیر خواہی اور ہمدردی کا جذبہ اپنائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مواسات ہم دیکھیں، تاریخ میں پڑھیں، پیاسے تڑپ تڑپ کر مر گئے، پیاس لگی ہے، پانی کی طلب ہے، جان نکل رہی ہے، جان نکل رہی ہے، پانی پاس پہنچا تو دوسرے زخمی نے آواز دیا، پانی پینے سے پہلے دوسرے کے پاس بھیج دیا، دوسرے نے تیسرے کے پاس، تیسرے نے چوتھے کے پاس، بالآخر سب پیاسے جان دے دیے، کسی نے پانی نہیں پیا۔ مرتے 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 ایثار اور ہمدردی کی یہ حالت تھی۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نعشوں کے پاس کھڑے رہ کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تم پر رحم کرے، اس حالت میں بھی تم سے ایثار اور ہمدردی نہیں چھوٹی۔ ہم تو ابھی چلتے پھرتے ہیں، ہٹے کٹھے ہیں، ایثار اور ہمدردی غمخواری ہمارے اندر اللہ پاک دینا چاہتے ہیں۔ اس مہینے میں یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پر ہمیں اپنے گھر والوں کا احساس ہونا چاہیے، پڑوسیوں کا احساس ہونا چاہیے، نادار فقراء غربا مسلمانوں کا احساس ہونا چاہیے۔ کچھ نہ کچھ ہم ان کے لیے کوشش کریں، سعی کریں، ان کا تعاون کریں۔ اگر اللہ پاک نے اتنی وسعت نہیں دی ہے تو کم سے کم ان کے لیے دعائے خیر تو کر سکتے ہیں۔ حالانکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یقین مانیے اللہ پاک نے ہم کو بہت زیادہ کشادگی اور آسانیاں عطا کی۔ ہم نہیں سمجھتے، ہم تو بہت اپنے آپ کو فقیر اور تنگ دست اور محتاج سمجھتے ہیں۔ پہلے زمانے کے مقابلے میں ہم پر بہت زیادہ وسعت ہے۔ ہم میں ایسے افراد موجود ہیں جو اس گرمی کے رمضان کے پہلے والی گرمی جو 36 برس پہلے آئی تھی، مئی کا روزہ، وہ موسم اور حالات دیکھ چکے۔ اب تو اللہ پاک نے مساجد میں انتہائی ٹھنڈک کا اہتمام کر دیا، کولر اور اے سی سے مساجدیں لبریز ہیں، کم سے کم درجے میں تو ہر گھر میں پنکھا موجود ہے۔ اس سے پہلے والے جو گرمی کے رمضان آتے تھے اکثر گھروں میں پنکھے نہیں تھے، بہت زیادہ ہوا تو ہاتھ سے جلنے والا پنکھا ہی غنیمت مانا جاتا تھا۔ مکانات انتہائی کچے اور مشروبات بھی اتنے عام نہیں تھے جتنے ہمارے زمانے میں۔ ہر قسم کی سہولت اور آسانیاں ہیں، اتنی آسانیاں ہیں کہ گرمی کا روزہ بھی گرمی کا روزہ نہیں لگ رہا ہے۔ ہم ذہن میں رکھیں روزے کی لذت اور ذائقہ اور مزہ تو گرمی کا رمضان ہے۔ رمضان یہ جو نام رکھا گیا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، رمضن سے بنا ہوا ہے، رمضن۔ اس کے معنی ہوتے ہیں سخت گرمی کے موسم میں دوپہر کی پیاس کی شدت۔ یہ وہ ذائقہ اور لطف اور مزہ ہے کہ اللہ کے لیے اگر برداشت کیا جائے تو اس کی کیفیت بیان سے باہر ہے۔ بہرحال مواسات اور ہمدردی ہمارے اندر آنا چاہیے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معمولی باتیں بڑے بڑے اجر و ثواب کی ذکر فرمائی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ محترم بزرگوں، ماؤں بہنوں، رمضان کے مہینے میں ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے کہ ہم افطار کے وقت کچھ کھانے پینے کی، افطار کی چیزیں پڑوس میں بھیجتے ہیں۔ ہم اس پڑوس میں بھیجتے ہیں اور وہ پڑوسی ہم کو عطا کرتا ہے بطور ہدیہ، تحفے کے۔ ہم اس عمل کو حقیر اور معمولی نہ سمجھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان کر رہے ہیں کہ جو بھی بندہ کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا اس روزے دار کا ہے، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔
یہ دنیا کا معاملہ ہے، اس کے مال میں سے کم کی تو اس کے پاس کم ہو رہا ہے، تب ادھر زیادہ ہو رہا ہے۔ اللہ پاک کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جتنا روزے دار کو اجر و ثواب ہے اتنا کرانے والے کو بھی ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے فوراً عرض کیا، اس وقت تو تنگی بہت تھی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کی طاقت تو نہیں ہے کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک یہ ثواب ایک کھجور، ایک گھونٹ پانی، ایک گھونٹ دودھ پر بھی عطا کرتا ہے۔ معمولی سا چھوٹا سا تحفہ ہو، اس پر بھی یہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی پیٹ بھر کر افطار کرا دے تو اللہ پاک اس کو حوض کوثر سے ایسا جام پلائیں گے کہ جنت میں داخلے تک پیاس نہیں لگے گی۔ بہت عظیم نعمت ہے، اتنا عظیم انعام ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ محترم بزرگوں، یہاں ہمیں ایک بات ملحوظ رکھنا ہے کہ پڑوسی جو یہ ہدایہ کھانے پینے کے ایک دوسرے کے یہاں بھیجتے ہیں، اس میں تو پہلے ہماری نیت درست ہونا چاہیے، خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی ہونا چاہیے، تفاخر اور تکاثر نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کی بڑائی اور نام و نمود کا قطعاً شائبہ ہمارے اندر نہ آئے۔ دوسرے یہ کہ ہم نمائش کے طور پر نہ کریں۔ بہت سارے نوجوان احباب بڑی بڑی افطار پارٹیوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن مقصد روزے دار کو افطار کرانا نہیں، بلکہ اپنی امیج بتانا ہوتا ہے، اپنی حیثیت ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ مقصد ہمارے اس بڑے اجر و ثواب کو ضائع کر دے گا۔ ہم اچھی طرح ذہن میں رکھیں، خالصاً للہ ہم یہ ہدایہ تحفے ایک دوسرے کو دے لیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پڑوسی کے یہاں سے آیا ہوا معمولی سا تحفہ بھی ہم قطعاً حقیر نہ سمجھیں، جو بھی اس کی وسعت ہے، جو بھی ہم اس کو قطعاً حقیر نہ سمجھیں۔ اور بہت سارے مسلمان اس میں عار اور شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہم پڑوسی کے گھر کے کھانے سے افطار کریں گے، افطار میں پڑوسی کے گھر کا کھانا کھائیں گے۔ محترم بزرگوں، یہ اسلامی مزاج نہیں ہے۔ ہمیں مواسات اور مواخات کا درس دیا گیا، خوشی خوشی اگر وہ رزق حلال ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے، تو اس کی تنگ دستی فقر کی وجہ سے ہم اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، اور اگر ہم کھا لیتے ہیں تو ہمارے روزے میں کچھ ثواب میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی کہ اس کو مل رہا ہے تو ہمارا کم کر کے دیا جا رہا ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے، بلکہ اس میں کئی سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ ایک تو مواسات والا عمل ہے، ہمدردی والا، دوسرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدیہ دینے لینے والی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ بہرحال اس خطبے میں اور آپ نے اہتمام سے کچھ چیزیں بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی پابندی کرنا ہے، اس میں سے 2 چیز تو ایسی ہے جس کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کرو، اور 2 چیز ایسی ہے کہ اس کے بغیر تم کو چارہ کار نہیں۔ رب کو راضی کرنے والی 2 چیزیں جو ہیں، کلمہ شہادت کی کثرت اور استغفار کی کثرت، اور 2 چیزیں جو ہمارے لیے ضروری ہے، جنت کا سوال کرتے رہو، جہنم سے پناہ مانگتے رہو۔ اور اخیر جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو روزے دار کو پانی پلا دے، اللہ پاک اس کو بھی حوض کوثر سے ایسا جام پلائے گا کہ اب جنت میں جانے تک انشاءاللہ پیاس نہیں لگے گی۔ یہ پورے وعظ کا مختصراً خلاصہ ہوا۔ اب محترم بزرگوں، اخیر میں چند گزارشات ہیں جن کو ملحوظ رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم روزے والی عبادت کے تعلق سے کچھ ضروری مسائل کا علم رکھیں، اور مسائل انہی سے معلوم کریں جن کو مسئلے کا صحیح علم ہوتا ہے۔ ہم دوست و احباب میں چرچا کر کے رخ طے نہ کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسئلے کی روح سے ہماری عبادت فاسد ہو گئی، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ کبھی کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے کہ عبادت درست ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ خراب ہو گئی۔ اس لیے ہر عبادت کے صحیح ہونے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے۔ ایک تو فضائل، ابھی فضائل پر کافی گفتگو ہو گئی، دوسرے مسائل کا بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر روزے کی حالت میں قے ہو گئی،
عام ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا. بہت سارے نوجوان قے ہوئی تو اس کے بعد روزہ توڑ دیتے ہیں، کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ مسئلہ صحیح نہیں ہے. یہ ذہن میں رہنا چاہیے. اس کی دو حیثیت ہے، ایک تو قے ہو جانا، ایک تو قے کر دینا. اگر خود بخود قے ہوئی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور کسی چیز سے قے کیا ہے، حلق میں انگلی ڈال کر کیا ہے، دوا سونگھ کر کیا ہے، پیٹ دبا دبا کر کیا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ایسے بہت سارے مسائل ہیں. کچھ میں روزہ مکروہ ہوتا ہے، کسی چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا واجب ہوتی ہے، کسی چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے. ہم کچھ ضروری مسائل کو بھی ذہن میں رکھیں. ابھی مسائل کی تفصیل کا وقت تو نہیں ہے، میں صرف وہ مثال پیش کر رہا ہوں. بہت سارے نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے کہ صبح سحر میں کھانے پینے سے فارغ ہو جانے کے بعد اب ہم ہمارے شوق پورے کرتے ہیں، گٹکا پان وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اور وقت ختم ہو جانے کے بعد اب ہم کلی وغیرہ کر کے پانی پیتے ہیں. یا بہت سارے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ اذان ہونے تک وقت ہے، جبکہ صبح صادق کا وقت ختم ہو چکا ہے. یہ باریک مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. صبح صادق کے بعد کھا پی لینا یا غروب آفتاب سے پہلے کھا پی لینا روزے کو خراب کر دیتا ہے. ان دونوں چیزوں میں احتیاط ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے. اب محترم بزرگوں، ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ ہم رمضان میں اوقات بہت ضائع کرتے ہیں. اگر عام دنوں میں ہم آرام کرتے ہیں 6 گھنٹہ، تو رمضان میں کم سے کم 10 گھنٹہ ہو جاتا ہے. اور نوجوان احباب تو اپنا شغف بنا لیتے ہیں، کبھی ظہر سے عصر، کبھی عصر سے مغرب، 2 3 4 گھنٹے گپ شپ کا، بس فالتو بکواس، ہنسی مذاق، اوقات کو پاس کرنا، ٹائم پاس کرنا کہ کیسے افطاری کا وقت ہو اور ہم افطار کریں. یہ مزاج ٹھیک نہیں ہے. بلکہ بہت سارے نوجوان تو مسجد میں ہول ہپڑ کرتے ہیں، جس پر احادیث میں وعیدیں وارد ہوئی ہے، دھمکی وارد ہوئی ہے. جو بندہ مسجد میں زیادہ دنیاوی بات کرتا ہے تو فرشتے آخر میں اس سے خطاب کر کے کہتے ہیں او اللہ کے دشمن چپ ہو جا. اس کو فرشتے اللہ کے دشمن سے پکارتے. اور رمضان میں دیکھو ہم کیا کرتے ہیں. ہمیں اوقات کی قدر کرنا ہے. ایسے ہی ہم ذہن میں رکھیں کہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں تو ہم بہت ساری نیکیوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن افطار کے بعد سے رات میں ہم ایسے غافل ہو جاتے ہیں کہ گویا رمضان کا وقت تو ہے ہی نہیں. حالانکہ جو اجر و ثواب دین میں پورا مہینہ رمضان کا چاند دکھنے سے لے کر شوال کا چاند، عید الفطر کا چاند دکھنے تک رمضان المبارک ہے. جس طرح ہم دن میں نیکیاں کر سکتے ہیں، رات میں بھی نیکیاں کر سکتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بہت سارے افراد ایسے ہیں جو راتوں کے اوقات کو وصول کرتے ہیں، لیکن افسوس رمضان میں ہماری اکثریت وصول نہیں کرتی بلکہ ضائع کرتی. ہماری بازاریں، ہماری دکانیں رمضان کی راتوں میں دیکھیے کیسے آباد ہو جاتی، جبکہ ابھی بتایا گیا کہ بازار جو ہے یہ اللہ کی ناپسند جگہ ہے. ہم تو رمضان میں ان کو آباد کر دیتے ہیں. یہ ہمارے ایسے کام ہیں جن کا تدارک ہمیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کی اصلاح کرنا چاہیے. تلاوت قرآن پاک کا اہتمام زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان کو ایک خاص تعلق ہے اللہ کے پاک کلام سے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ تلاوت وغیرہ کی کثرت کا اضافہ ہو ہی جاتا ہے. ہمیں اور زیادہ شوق اور ذوق سے تلاوت کا اہتمام بڑھا دینا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سارے بھائی اور بہنیں جو نعوذ باللہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، یہ محرومی کی بات ہے، انتہائی محرومی کی بات. ہم عمر کے جس حصے میں بھی ہو کوشش کر کے ناظرہ قرآن کم سے کم درجے میں پڑھنے کا مزاج بنائیں.
تو ایسے احباب بہت بڑے کار خیر سے محروم رہ جاتے ہیں، ہم اندازہ اور تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن پاک کو بغیر وضو کے پڑھے گا اس کو بھی ہر حرف پر نیکی ملے گی، باوضو پڑھے گا تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملے گی، اور نماز میں بیٹھ کر تلاوت کرے گا تو ہر حرف پر 50 نیکیاں ملے گی، اور نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے پر ہر حرف پر 100 نیکیاں ملیں گی۔ اب محترم بزرگوں، حضرت علی کی اس روایت کو ذرا ملا کر دیکھیے رمضان کی فضیلت والی روایت سے، اب وہی نیکیاں 70 درجہ بڑھ جا رہی ہیں۔ کہاں سے کہاں جا رہا ہے ہماری نیکیوں کا انبار، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، نیکیاں دنیا کے سکے نہیں ہیں کہ ان کو حقارت اور معمولی سے لیا جائے، یہ آخرت کے سکے ہیں۔ آخرت میں ایک نیکی اگر کم پڑ جائے، نعوذ باللہ منہ، ایک نیکی اگر کم پڑ جائے، انسان اس کے عوض زمین بھر کر سونا دے دے گا تب بھی نہیں ملے گی۔ یہ قیمتی چیز ابھی زیادہ سے زیادہ ذخیرہ کرنے کا موقع اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہم اوقات کو ضائع نہ کریں، ہمارا پل پل انتہائی قیمتی ہے، لمحہ لمحہ بہت ہی اہم ہے، اور ان اہم میں سے اہم ترین مواقع اب ہم پر تشریف لا رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک اہم گزارش یہ کرنا ہے کہ ہم عبادات کا مذاق نہ اڑائیں، یہ دین کے شعائر ہیں، اور شاعر کا مذاق اڑانا اللہ کو انتہائی ناپسند ہے، بلکہ بعض جگہوں پر تو کفر تک کی نوبت آ جاتی ہے، نعوذ باللہ من۔ بہت سارے نوجوان خود تو روزہ خور ہوتے ہیں اور روزے داروں کا مذاق اڑاتے ہیں روزے کی وجہ سے۔ ایسے ہی محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، تراویح کی شکل میں ہمیں اللہ پاک نے بہت قیمتی تحفہ دیا ہے، بہت قیمتی تحفہ دیا ہے۔ ہم اس کا استحضاء کیسے کرتے ہیں؟ امام صاحب کے پہلی رکعت میں رکوع میں جانے تک ہم منتظر رہتے ہیں، اور پھر دوڑ کر آ کر رکعت میں شامل ہوتے ہیں۔ کہیں کہیں تو نماز تراویح اللہ حفاظت فرمائے، عام تو عام، خاص لوگ بھی مذاق کے انداز میں لیتے ہیں۔ اگر علماء حفاظ میری بات کو سن رہے ہیں تو میں معذرت کے ساتھ یہ تلخ بات ان کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ ہم اس عبادت کو ذوق اور شوق اور رغبت سے ادا کریں، اس کو اس انداز میں نہ لیں کہ بالکل مذاق بازی نظر آئے۔ کچھ لوگ قرآن پاک کی تلاوت اتنی تیز رفتاری سے کرتے ہیں کہ عوام تو عوام، خواص کو بھی سمجھنے میں دیر لگتی ہے کہ کہاں چل رہا ہے۔ ہم اتنی فاسٹ اور ایکسپریس گاڑی چلاتے ہیں کہ 20 اور 25 منٹوں میں ہم 20 رکعتیں ادا کر لیتے ہیں۔ اس کیفیت سے نماز ادا کرنا سراسر نماز کا مذاق ہوگا۔ ہم قطعاً اس میں سستی اور غفلت نہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں جس نے تراویح کا اہتمام صحیح طور پر کیا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوگا۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو ہم رمضان کے اوقات کو، رمضان کی عبادات کو اہمیت سے لیں۔ ایک اور کمی اور خلا ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، یہ نظر آتی ہے کہ ہم شروع ایام میں تو بہت زیادہ ذوق اور شوق سے رہتے ہیں، لیکن اخیر ایام میں سستی ہم میں آ جاتی ہے، تلاوت بھی کم ہو جاتی ہے، نوافل بھی کم ہو جاتے ہیں۔ ہماری تراویح کے مقتدیوں کی تعداد دیکھیں، شروع رمضان میں جتنی رہتی ہے، 15 روزے کے 20 روزے کے بعد سے اب اس کے آدھے بھی نہیں بچتے، باقی آدھی نمازی کہاں گئے؟ جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ شب قدر جو افضل ترین رات بتائی گئی ہے وہ اخیر عشرے میں ہونے کا زیادہ امکان ہے، اور وہیں ہم سست ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ قطعاً ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی ہمارے دل و دماغ پر ایک چیز سوار ہوتی ہے، اور رمضان کے پہلے سے عید کی تیاری، عید کے لیے کپڑوں کی تیاری،
عید کی چھٹیوں میں پکنک کی تیاری، عید کی چھٹیوں میں ہمیں اور کیا کیا کام کرنا ہے، یہ سب تو منصوبہ ہم پہلے سے بناتے ہیں، لیکن رمضان میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے اس کا منصوبہ ہم نہیں بناتے۔ یہ ہماری کوتاہی اور سستی ہے۔ محترم بزرگوں، ہماری عید، حقیقی عید اسی صورت میں ہوگی کہ اس برکت والے اور عظمت والے مہینے کی ہم قدر کریں۔ ایسے ہی ایک بہت اہم گزارش میں خواتین سے خاص طور پر عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر مہینہ جو ہمیں MC اور حیض کی کیفیت پیش آتی ہے، رمضان کے مہینے میں بھی اکثر ہوتا ہے، کوئی عورت حیض والی ہے، کوئی نفاس والی ہے، ان ایام ممنوعہ میں روزہ تو منع ہے، قرآن کی تلاوت تو منع ہے، نمازیں تو منع ہے، ان روزوں کی قضا بعد میں کی جائے گی، اس کے تعلق سے بہت سارے مسائل ہیں۔ اگر کسی بہن کا، کسی خاتون کا پچھلے رمضان کی قضا اب تک باقی ہے اور یہ رمضان آ گیا تو ہم اس قضا کو اور مؤخر کر سکتے ہیں، پہلے آنے والے رمضان کے فرض و روزے رکھ لیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم ان ایام میں کچھ نیکیاں کر سکنے کے باوجود نہیں کرتے، یہ ہماری کمی ہے۔ مثال کے طور پر ذکر منع نہیں ہے، تسبیحات منع نہیں ہے، کلمہ شہادت جس کی کثرت کا حکم دیا گیا، استغفار جس کی کثرت کا حکم دیا گیا، جنت کا سوال، جہنم سے پناہ مانگنا، ہم اس کا بھی اہتمام چھوڑ دیتی ہیں۔ اور ایک شکل ہے، ہم اچھی طرح ذہن میں رکھیں، اور ایک شکل ہے کہ ہم تلاوت قرآن کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے۔ وہ یہ کہ حالت حیض میں تو ہم قرآن پڑھ نہیں سکتے، قرآن چھو نہیں سکتے، لیکن قرآن سن تو سکتے ہیں۔ اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے تو اس کے پاس بیٹھ کر ہم سنیں، قرآن سننے کا بھی وہی اجر و ثواب ہے جو پڑھنے کا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ایک بہت اہم سنت یہ ہے کہ آپ حیض کی حالت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ یہ ہماری بہت ہی کمی، بہت ہی کوتاہی ہے، بہت ہی سستی ہے کہ ہم گھروں میں قرآن پاک سننے سنانے کا مزاج نہیں رکھتے، خاص طور پر میاں بیوی آپس میں ہم بے تکلف ہوتے ہیں، خوب ہنسی مذاق کی باتیں کریں گے اور بہت سارے منصوبے پلان مشورے کریں گے، لیکن قرآن کے معاملے میں نہ جانے کیوں ہم خاموش رہتے ہیں۔ کبھی شوہر کا قرآن نہیں سنیں گی، کبھی بیوی کا قرآن نہیں سنے گا، کبھی نہیں بولے گا کہ چل آج ناظرہ ہی سنا دے، یا جتنی صورتیں تجھے یاد ہے وہی سنا دے۔ حالانکہ یہ بھی سنت ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اگر ہم کو نہیں حافظ ہیں، اگر حافظ ہیں تو سونے پر سہاگا، اور نہیں ہے تو ناظرہ قرآن ہم سنائیں، اور نہیں ناظرہ سنا رہے ہیں تو قرآن پاک کے مکمل حافظ نہیں، چند صورتیں تو یاد ہیں، ہم وہ صورتیں بھی تلاوت کر کے اجر و ثواب اپنا بھی اپنے اہل و عیال کا بڑھا نہیں سکتے۔ اور اس کا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ خوش آئند پہلو ہماری اولاد پر بھی نظر آئے گا۔ ہم گھروں کے ماحول کو درست نہیں رکھتے۔ ہم کوشش کریں، انتہائی کوشش کریں کہ آنے والے اس مبارک مہینے کو پورا وصول کریں گے۔ جتنے اوقات عبادات میں، تلاوت میں خرچ ہو رہے ہیں، یا پچھلے رمضان میں ہم کرتے آئے ہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس رمضان میں اس پر اضافہ کریں گے۔ اور جو اوقات خالی بچ رہے ہیں ان کو بھی ہم رائے گا اور ضائع نہیں جانے دیں گے۔ ہم دکان پر ہیں، کاروبار میں، تجارت میں، ملازمت میں، ہم اپنے کام میں مصروف رہتے ہوئے زبان سے، دل سے اللہ پاک کا ذکر جاری رکھیں، ساری رکھیں۔ انتہائی برکتوں والا، قبولیت والا موسم ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے خالص اللہ کے لیے خوب سے خوب عبادات کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ پاک تو نوازنے ہی کے لیے ہمیں موسم عطا کر رہے ہیں، ہم حقیقی کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ یہ چند گزارشات تھی ان دونوں مواسم کے تعلق سے، اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً
ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، گھروں میں تذکرے کرتے رہتے ہیں، ہم اللہ پاک سے دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ پاک کی بے پایاں بے پناہ رحمت، فضل اور مغفرت کو حاصل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے ایک اعلان ہے کہ مسجد فاطمہ میں جو مکتب چلتا ہے، لڑکوں کا الگ ہے، لڑکیوں کا الگ ہے، کل بروز جمعرات دوپہر 2 بجے بچیوں کے مکتب کا مختصر و مفید پروگرام ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ سبیلہ و صاحبہ کا ایمان افروز بیان بھی ہوگا، جو صرف خواتین کے لیے رہے گا۔ مستورات ابھی جہاں تشریف رکھتی ہیں وہیں وہ پروگرام منعقد کیا جائے گا، اس لیے مستورات وہاں پہنچنے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ اسی طرح بچوں کا جو مکتب چلتا ہے اس کا پروگرام انشاءاللہ 13 مارچ بروز اتوار کو صبح 10 بجے یہاں مسجد میں ہوگا۔ مرد حضرات اس میں تشریف لانے کی زحمت فرمائیں اور بچوں کی ہمت افزائی فرمائیں، حوصلہ افزائی فرمائیں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نسألک بأن لک الحمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، والغنیمۃ من کل بر، والسلامۃ من کل اثم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ، ولا ہما الا فرجتہ، ولا مرضا الا شفیتہ، ولا دینا الا ادیتہ، ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، واکرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا القوة المتين، يا خير الرازقين۔ اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے مولا ہم سب کے لیے بہتر سے بہتر فیصلے فرما۔ اے مولا اس ماہ مبارک میں آپ کی رضا و خوشنودی خاص طور پر عطا فرما، شب برأت کے موقع پر ہم سب کو بری فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے عزت و عافیت کی روزی کے انتظام فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں ان کی شفا کے فیصلے فرما، جو لاولد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد کے فیصلے فرما۔ اے مولا جو رشتوں کے منتظر ہیں انہیں مناسب رشتے عطا فرما۔ اے اللہ آنے والے رمضان المبارک کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنا، ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، سارے عالم کی امن و امان کا ذریعہ بنا، سارے عالم میں ربانی لہروں کا سبب بنا۔ اپنے فضل و کرم سے اپنی کی ہوئی ان نعمتوں کی، اپنی دی ہوئی ان نعمتوں کی قدر عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی جانب سے جزائے خیر عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ذہنوں سے بڑھ کر، ہماری سوچ و سمجھ سے بڑھ کر آپ کی رحمت ہے، آپ کی مغفرت ہے، آپ کی وسعت ہے۔ ہم تو اپنی شایان نشان سوال کرتے ہیں، آپ اپنی شایان نشان عطا فرمائیے۔ ہمارے والدین، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے مولا جن کے والدین حیات ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ جو گزر چکے ہیں اپنے فضل و کرم سے، اپنے لطف و کرم سے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہمارے تمام اکابرین و صلحاء، اساتذہ،
جتنے مشائخ گزر چکے ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما، صحیح سمجھ عطا فرما، دونوں جہاں کی کامیابیاں عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما، آپ کی شفاعت میں ہم سب کا حصہ عطا فرما۔ اے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل کرنے کے فیصلے فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و زوجاتہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن جو ہر گروہ کو ہوتی تھی اب وہ موقوف رہے گی، عید الفطر کے بعد انشاءاللہ اعلان کر کے اس کو دوبارہ جاری کیے جائے۔